میرے محترم دوستو، اس وقت دو فرائض ہمارے سامنے متوجہ ہیں۔ اکثر مسلمان، جس کی وہ صحابہ کرام حضرت انس بن مالک کی میں نے روایت پچھلی جمعے بھی عرض کی تھی، اس سے قبل بھی، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہے۔ تقریباً اصحاب میں جب حضرت انس بن مالک کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اب روئے زمین پر ایک بھی صحابی باقی نہیں رہا۔ سب سے زیادہ عمر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو 10 سال بطور خادم کے رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعائیں تھے اس پر اور خصوصی نظر تھی۔ یہ خادم خاص تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آخری صحابی ہے جو دنیا سے رخصت ہوا ہے تقریباً۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب شعبان المعظم کا چاند نظر آتا، اصحاب رسول فوراً اعمال کی طرف متوجہ ہو جاتے اور لین دین کے معاملے کو صاف کرتے، قرآن کی تلاوت کی طرف انہماک بڑھ جاتی، کسی سے قرضہ لینا ہوتا اس سے تقاضا کرتے بھائی رمضان آ رہا ہے، آپ پہ اتنا قرضہ ہے ادا کیجئے، اگر وہ تنگ دست ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دے دیتے کہ چلو ادا کر دینا، اپنے ذہن میں رکھنا کہ تو مقروض ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا قرضہ ادا کرنا ہوتا اور اس کے پاس طاقت ہوتا تو یہ فوراً شعبان ہی میں تمام قرضے ادا کر لیتا تاکہ ہم عافیت خیر کے ساتھ ماہ مبارکہ میں داخل ہو جائے۔ حکام قیدیوں کی فہرست کو طلب کرتے، جن پہ حد جاری ہوتا ان پر حد جاری کر دیتے، اور جو معمولی ان پر کوئی جرائم ہوتے، کوئی مسئلہ ہوتا، بس وہ معمولی جرائم پہ اگر کوئی جرمانے وغیرہ کی سزا ہوتی تو وقت کے حکام جو بھی ہوتے اپنی طرف سے ادا کر کے، اگر معمولی جرائم ہوتے ان سب کو رہا کر دیا جاتا کہ بھئی ناحق یہ کہ جیلوں میں بندے رہے، اس کو آزاد کر دیتے۔ صدقات خیرات کا اہتمام کرتے۔ مسلمان شعبان کی مہینے میں اپنی مالوں کو دیکھتے، اس کا حساب کرتے، جو زکوٰۃ فرض کی شکل میں اس پر عائد ہوتا وہ اللہ کے حضور پیش کر دیتے یا آہستہ آہستہ کر کے ادا کر دیتے، اپنے ساتھ نوٹ تو کر لیتے تاکہ ماہ رمضان المبارک جب داخل ہو تو اس کا ابتدا ہی باعث رحمت بن جائے۔ تو اس لیے اہتمام ہوتا مسلمانوں کا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ایک تو فی الوقت ہمارے سامنے جو فریضہ سامنے ہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہے، اور اس کے بعد متصل دوسرا فریضہ رمضان المبارک کی روزوں کی شکل میں ہے۔ پورے سال تو فریضہ نماز وہ تو چلتا رہتا ہے، اور حج بھی پورے سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ادا کیا ہے ایک دفعہ تو یقیناً اس نے اپنا فرض مکمل کر دیا، بس اللہ قبول فرمائے کافی ہے اس کے لیے۔ البتہ رمضان مبارک کے روزے ہر سال آتے ہیں، اور جس نے بھی ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھا اس پر رمضان المبارک کے روزے، بیمار نہ ہو، مسافر نہ ہو، بچے نہ ہو، مجنون نہ ہو، کوئی کافر وغیرہ، ان پہ نہیں ہے مسلمان، ان پہ ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہو جائیں گے۔ اور میرے محترم دوستوں، اس سے پہلے یہ زکوٰۃ کا عام طور پر مسلمانوں کے ہاں ایک دستور ہے، وہ شعبان ہی میں اپنے حساب کتاب کر کے رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تاکہ دوہرے ثواب کو کمائے کہ من ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا ومن ادا بخصلۃ کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا۔ حضرت فرماتے جو ماہ رمضان مبارک میں ایک نفلی عبادت کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو، اور جو رمضان المبارک میں فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے ہو۔ تو لوگ اس ثواب کو پانے کے لیے اکثر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے بھی رکھے اور زکوٰۃ کی صورت میں جو فریضہ عائد ہے اس کو بھی ادا کرے، اس لیے کہ ایک فرض 70 فرضوں کے برابر اللہ ثواب لکھنے سے اچھی بات ہے، لیکن ہونا چاہیے۔